السلام علیکم دوستو۔ سیدنا یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عراق کے ایک مشہور شہر موصل کے علاقے میں نبی بنا کر بھیجا۔ اس دور میں اس علاقے کا نام نینوا تھا۔ سیدنا یونس علیہ السلام کا زمانہ نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 800 سال پہلے کا ہے، یعنی آپ علیہ السلام اس علاقے میں آج سے تقریباً 2800 سال پہلے تشریف لائے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مقام و مرتبہ۔ انبیاء و رسول اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور محبوب بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جس منصب پر فائز کرتا ہے اس کی ذمہ داریاں نہایت کٹھن ہوتی ہیں، اور دعوت کے راستے میں ان لوگوں کو نہایت سخت مشکلات و مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود انبیاء علیہ السلام صبر و استقامت کے ساتھ اپنا کام جاری رکھتے ہیں۔ خود ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی راہ میں بے حد ستایا گیا، حالانکہ نبوت سے پہلے وہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو بھی اس راستے میں زبردست مشکلات پیش آئیں۔ سیدنا یونس علیہ السلام کی دعوت۔ نینوا کے لوگ کافر اور مشرک تھے۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے ان کو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے اور بتوں کی پرستش چھوڑ دینے کی دعوت دی۔ انہوں نے انکار کیا اور آپ علیہ السلام کو جھٹلایا۔ جب وہ لوگ مسلسل انکار کرتے رہے تو آپ علیہ السلام نے ان کو عذاب الہی کے آنے کی خبر دی کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا، اور تیسرا دن آنے سے پہلے ہی آدھی رات کو شہر سے نکل گئے۔ جب دن کے وقت عذاب ان لوگوں کے سر پر پہنچ گیا تو انہوں نے اپنی نبی کو تلاش کیا۔ جب انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو شہر میں نہ پایا تو شہر کے سب لوگ بچوں، عورتوں اور جانوروں کو لے کر شہر سے باہر میدان میں نکل آئے اور اللہ کے حضور گڑ گڑانے لگے، توبہ و استغفار کرنے لگے، حتیٰ کہ ان کے سروں پر جو عذاب کھڑا تھا وہ ٹل گیا۔ سیدنا یونس علیہ السلام اور کشتی۔ ادھر سیدنا یونس علیہ السلام جب شہر سے نکلے تو سمندر پار کرنے کے لیے ایک کشتی پر سوار ہو گئے۔ کشتی پر پہلے ہی گنجائش سے زیادہ لوگ سوار تھے۔ بوجھ کی وجہ سے کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا اور ڈر تھا کہ سب لوگ ڈوب جائیں گے، لہذا فیصلہ کیا گیا کہ کشتی میں سے کوئی ایک آدمی پانی میں چھلانگ لگا دے تاکہ باقی لوگوں کی جان بچ جائے۔ قرعہ اندازی ہوئی جس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا اور انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ سمندر میں ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں ان کو زندہ رکھا۔ سیدنا یونس علیہ السلام کی آزمائش کا سبب۔ انبیاء کرام اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ وہ اپنے علاقے کو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اجازت کے بغیر نہ چھوڑیں۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے قوم کو عذاب کی دھمکی دی اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور اجازت کے بغیر قوم کو چھوڑ کر نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب بندے کا یہ فعل پسند نہ آیا، اسی لیے قرآن پاک میں ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے وہ بھی بھاگ گئے، جس طرح غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک نبی تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر قدم اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈال کر آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ پھر جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا تو ان پر فضل کیا گیا اور ایسا فضل کیا گیا کہ مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکال لائے گئے۔